لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الإمام الصادق عليه السلام ويتمنون أن يقتلوا في سبيل الله وشعارهم یا لثارات الحسین. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. عزیزان محترم، یہ مجلس عزا منعقد ہوئی ہے ان شہداء کی یاد میں جنہیں ہمارے پڑوسی ملک میں بڑی ہی مظلومیت کے ساتھ نماز جمعہ کے موقع پر شہید کر دیا گیا، اور پھر اسی کے بعد اس ملک میں جہاں سے اسلام ساری دنیا میں پھیلا، اسی ملک میں ایک اور ظلم کی مثال سامنے آئی کہ وہاں قطیف کے رہنے والے ان مؤمنین کو درجہ شہادت پر اس طرح سے فائز کیا گیا کہ دنیا کی نگاہوں میں انہیں مجرم اور خطاوار ثابت کرنے کی کوشش کی گئی. یہ دونوں ایسے واقعات ہیں کہ جن واقعات کی بنا پر تمام شیعوں کے دل مجروح ہیں، اور تمام شیعہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، ہر ایک اپنے انداز سے اپنی جگہ پر جتنا اس کے لیے ممکن ہے وہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ اس طرح سے اگر شیعوں کو آج قتل کیا جا رہا ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ شیعہ قوم کے کچھ افراد اکیلے ہیں، بلکہ پوری شیعہ قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور ان مظلوموں کے گھر والوں کے ساتھ وہی ہمدردی کا جذبہ ہے کہ جو ہمدردی کا جذبہ اس وقت ہوتا جب ہمارے شہر، ہمارے محلے، ہمارے علاقے یا ہمارے خاندان کی کسی فرد کو شہید کر دیا گیا ہوتا. بالکل اسی انداز سے ہمارے اندر بھی احساس پیدا ہو رہا ہے، جیسے ہمارا بھائی شہید کر دیا گیا ہو، جیسے ہمارے خاندان کی کوئی فرد قتل کر دی گئی ہو. ہم سب اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اور یہ مجلس عزا اسی ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی بنا پر منعقد ہو رہی ہے. لیکن اس مجلس کے ساتھ ساتھ ایک اور عنوان جو بڑی اہمیت رکھتا ہے، وہ عنوان ہماری آنے والی آئندہ شب ہے کہ جو شب براءت ہے، وہ رات کہ جو ہمارے آقا اور مولا کی شب ولادت ہے، کہ جن کے وجود کی بنا پر آج یہ کائنات باقی ہے. لہٰذا ان دونوں موضوعات کو یکجا کرتے ہوئے میں نے جس حدیث شریف کو آپ کے سامنے عرض کیا ہے وہ اسی بحار الانوار میں موجود ہے. ہمارے آقا اور مولا
امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، مولا نے اسی بہار میں وہ روایت موجود ہے، سرزمین ایران کا ایک شہر ہے طالقان، اس شہر کے بعض مؤمنین سے متعلق ایک بشارت دی ہے۔ مولا نے یہ فرمایا ہے کہ وَلَهُ كَنْزٌ بِالطَّالِقَانِ، آخری ہمارے وارث کے پاس ایک سرمایہ ہے، ایک دولت ہے۔ وہ دولت کون سی ہے؟ بالطالقان، جو اسی شہر طالقان میں موجود ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، آخری امام کا ایک سرمایہ، آخری امام کی ایک دولت، کنز لفظ استعمال کیا ہے۔ کنز اس دفینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو زمین کے اندر انسان دفن کر دیتا ہے تاکہ کچھ وقت کے بعد اس کو نکال کر اپنے استعمال میں لے کر آئے۔ مولا نے فرمایا کہ میرے آخری وارث کا ایک سرمایہ، میرے آخری وارث کی ایک دولت، میرے آخری وارث کا ایک کنز، میرے آخری وارث کا ایک دفینہ ہے جو اس طالقان میں موجود ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ذہنوں میں یہ تصور پیدا ہوا کہ شاید ممکن ہے کہ یہ جو کنز، یہ دولت جو امام کی ہے وہ سونے کے سکے ہوں گے، شاید یہ احساس پیدا ہوا کہ یہ گہنے ہوں گے، داغینے ہوں گے، جیولریز ہوں گی، زیورات ہوں گے، شاید اس قسم کا کوئی خزانہ ہے جو امام کے اس طالقان میں دفن ہے۔ لیکن امام فرماتے ہیں وَمَا بِفِضَّةٍ وَلَا ذَهَبٍ، یہ وہ خزانہ ہے کہ جس کا مقابلہ نہ سونا کر سکتا ہے نہ چاندی کر سکتی ہے۔ ایسا قیمتی خزانہ اس طالقان میں چھپا ہوا ہے کہ جس کا مقابلہ سونا اور چاندی نہیں کر سکتا۔ مولا پھر یہ کون سا خزانہ ہے، پھر یہ کون سی دولت ہے جو اس شہر طالقان میں موجود ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ اس شہر طالقان میں میرے آخری وارث کی دولت ان انسانوں کی شکل میں ہے کہ جن کا ایمان اور عقیدہ اتنا پختہ ہے کہ اگر پہاڑ بھی سامنے آ جائے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے، لیکن میرے آخری وارث پر عقیدہ رکھنے والے ان شیعوں کا عقیدہ اس پہاڑ کے مقابل اتنا محکم ہے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے لیکن ان کا عقیدہ متزلزل نہیں ہو سکتا۔ آپ متوجہ ہوئے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں انسان سے زیادہ سونے چاندی کی قیمت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جویلری کی ویلیو زیادہ ہے، لیکن امام کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اس روئے زمین پر کسی کی ویلیو، وقت اور عظمت ہے تو وہ ان افراد کی ہے جن کے دلوں میں ان 12 اماموں کا عقیدہ پایا جاتا ہے، جو آخری امام کے وارث، آخری امام کے جانشین، آخری امام پہ اپنی جان کو نچھاور کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ان کی وقت اور عظمت اتنی زیادہ ہے کہ ان کا مقابلہ نہ سونا کر سکتا ہے نہ چاندی کر سکتی ہے۔ آپ نے غور فرمایا؟ اب یہاں پر پوری توجہ رہے، امام نے 14 صفتیں بیان فرمائی ہیں ان افراد کی جو آخری امام کا خزانہ ہیں، جو آخری امام کے مددگار ہوں گے، جو آخری امام کی نصرت کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ ہم میں سے ہر ایک یہ جذبہ رکھتا ہے کہ ہم بھی آخری امام کی نصرت کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ ان کے اندر یہ 14 صفتیں پائی جاتی ہیں، لیکن میں ظاہر ہے کہ اب ساری صفتیں تو نہیں بیان کر سکتا۔ 2 صفتیں آج جو میری اس مجلس سے متعلق ہیں انہیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ان کی 7ویں صفت یہ ہے کہ یتمنون ان یقتلوا فی سبیل اللہ، وہ عام طرح کی موت کو پسند نہیں کرتے، بلکہ ان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، شہادت کی تمنا۔ وَشِعَارُهُمْ يَا لَثَارَاتِ الْحُسَيْنِ، اور ان سب کا نعرہ یہ ہے کہ ہم سب امام حسین کے خون کا بدلہ لینے والوں میں قرار پائیں۔ توجہ فرمائیے آپ نے، یہ ہے
امام کے، آخری امام کے مددگاروں، آخری امام کے ناصروں کا جذبہ جو آج سے اتنے عرصے پہلے ہمارے آقا اور مولا نے مدینہ طیبہ میں فرمایا تھا، آج وہ چاہے ہمارے پڑوسی ملک میں ہو رہا ہو، یا آج سعودی عربیہ میں ہو رہا ہو، یا دنیا کے کسی خطے میں یہ ظلم ڈھایا جا رہا ہو کہ شیعوں کو شہید کیا جائے، شیعوں کو قتل کیا جائے، ان کے خون سے ہولی کھیلی جائے، وہ یہ بھول گئے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں قتل کر دینے کے بعد وہ کامیاب ہو جائیں گے، جبکہ حقیقت یہ ہے کبھی قاتل کامیاب نہیں ہوتا، ہم شہادت دے کے کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ ہمارا تو دعاؤں کی دنیا میں دعا کا مسئلہ یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے شہادت کی دعا کرتے ہیں۔ آپ میں سے کون ہے کہ جو یہ کہہ دے کہ میں شہادت کی دعا نہیں کرتا؟ سب کرتے ہیں، جتنے مومنین موجود ہیں۔ آپ سب میں دعائے عہد پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ یہ دعائے عہد آپ سبھی پڑھتے ہیں۔ اس دعائے عہد میں آپ کچھ 7 دعائیں کرتے ہیں۔ دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ اللہم اجعلنی من انصارہ و اعوانہ، میرے پروردگار مجھے آخری امام کے مددگاروں میں قرار دے، والذابین عنہ، ان کی طرف سے دفاع کرنے والوں میں قرار دے، والمحامین عنہ، اور ان کی طرف سے اگر کوئی موقع آ جائے تو آگے بڑھ کے ان کے کاموں کو پورا کرنے والوں میں قرار دے، والمسارعین الی قضاء حوائجہ، مولا کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا مجھے قرار دے، والمستشہدین بین یدیہ، میرے پروردگار مجھے آخری امام کی نگاہوں کے سامنے شہادت کا درجہ عطا کر دے۔ آپ نے توجہ فرمائی؟ یہ وہ قوم ہے کہ جو صبح میں اٹھنے کے بعد نماز صبح پڑھتی ہے اور پھر پروردگار سے شہادت کی دعا کرتی ہے۔ کیا اس قوم کو شہادت سے ڈرایا جا سکتا ہے؟ کیا اس قوم کو شہادت کے ذریعے سے پیچھے ہٹایا جا سکتا ہے؟ وہ قوم کہ جس کے اندر شہادت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر دنیا کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ڈرتی ہیں قومیں کہ جن کے وہاں شہادت کا جذبہ نہیں پایا جاتا، لیکن جس قوم کو پتہ ہے ہم اللہ کی راہ میں اگر قربانی دیں گے صحیح عقیدے کے ساتھ تو چاہے ہماری سانسیں چلتی رہیں یا سانسیں ٹھہر جائیں، ہر 2 صورت میں ہم زندہ رہیں گے۔ ہم شہادت سے پہلے بھی زندہ ہیں، شہادت کے بعد بھی زندہ ہیں۔ بلکہ ایک جملہ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، شہادت سے پہلے انسان صرف اپنے خاص افراد ہیں کہ جن کے لیے فائدہ بخش ہوتا ہے۔ بڑی توجہ سے سنیے گا، انسان روزی روٹی کما کے گھر میں لے کے آیا، اس کی زوجہ نے، اس کے بچوں نے اس پائے ہوئے رزق کے ذریعے سے 1 دن 2 دن 1 ہفتہ 2 ہفتے کا کھانا کھایا، اس کی زندگی کا فائدہ ان لوگوں کو ملا کہ جو اس کے اطراف میں اس کے چاروں طرف رہتے ہیں۔ لیکن اگر یہی مرد مومن اللہ کی راہ میں، اہل بیت اطہار کی راہ میں درجہ شہادت پر فائز ہو گیا تو اب یہ رزق تو اللہ سے لے گا، لیکن اس کا یہ رزق ساری امت کے لیے فائدہ پہنچانے کا سبب بن جائے گا۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید نے صاف لفظوں میں اعلان کیا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ہرگز ان لوگوں کو مردہ نہ سمجھنا جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، بل احیاء، وہ سب زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، وہ اپنے پروردگار کے نزدیک رزق پا رہے ہیں۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ یہ شہید جو رزق پا رہا ہے، اس شہید کی بارگاہ میں آنے والوں کو اسی شہید کو ملنے والے رزق سے فائدہ مل جاتا ہے۔ شہید کے لیے آپ نے قرآن خوانی رکھی ہے، قرآن خوانی کر کے آپ نے یہ سوچا کہ ہم نے شہداء کو بخش دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو آپ نے اس بخشنے کی بنا پہ شہداء سے لیا ہے وہ آپ کے دیے جانے والے عمل سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے کہ شہید عطا کرتا ہے۔ شہید ان لوگوں کو جو باحیات ہیں انہیں عطا کرتا ہے، انہیں دیتا ہے، انہیں فیض پہنچاتا ہے۔ لیکن اب توجہ رہے، تھوڑی سی ذرا سی علمی گفتگو ہے، لیکن میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا آسان لفظوں میں۔ دیکھیے آپ غور کیجئے، شہادت ہمیں 3 طرح سے ملتی ہے۔
ایک وہ شہادت ہے کہ جو ہم اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، ہماری اچانک موت آ گئی، آنکھیں بند ہو گئیں، سلسلہ زندگی تھم گیا، سانسیں اکھڑنے لگ گئیں، اب نتیجہ یہ ہوا کہ یہ انسان دنیا سے رخصت ہو گیا، اسے درجہ شہادت ملتا ہے۔ ایک مومن، متقی، پرہیزگار، اللہ کا نیک بندہ، اہل بیت اطہار کا عقیدہ رکھنے والا جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کو شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ دوسری شہادت ان افراد کی ہے کہ جنہیں اللہ کی راہ میں میدان میں جنگ کرنے اور پھر دشمن کی تلوار سے قتل ہو جانے کی سعادت مل جائے، یہ دوسرا درجہ ہے۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جو میدان جنگ میں آ کر دشمنوں کے مقابل کھڑے ہوئے، لیکن انہوں نے دشمنوں کے مقابل جنگ کرتے ہوئے اپنی جان کو اللہ کے حوالے کر دیا، یہ دوسرا درجہ ہے۔ ایک اور درجہ ہے کہ جو آج ہمارے سامنے موجود ہے، وہ درجہ ہے ان افراد کا کہ جو آئے تھے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اور بم بلاسٹ کے ذریعے سے انہیں قتل کر دیا گیا، آئے تھے کسی امام بارگاہ میں عزاداری کرنے کے لیے اور دشمنوں کے حملے کی بنا پر وہ شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے۔ یہ تیسرا درجہ اور طبقہ ہے ان افراد کا کہ جنہیں اللہ رب العزت شہادت عطا کرتا ہے۔ یہ جو تیسرا طبقہ ہے یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہادت تو یقیناً پہلی دفعہ کچھ لوگوں کی ہوتی ہے، اس کے بعد کیا جذبہ قوم میں پایا جاتا ہے یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اور اگر اس جذبے کو سمجھنا ہے تو آئیے میں آپ کو لے کے چلوں۔ ایک جمعے کو بم بلاسٹ ہوا اسی پڑوسی ملک میں، نتیجے میں کچھ افراد ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے اور جنہوں نے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیا، کچھ ایسے ہیں جو زخمی ہوئے۔ ان زخمیوں کے درمیان ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے 8-10 سال کا، جس بچے کو زخموں کی بنا پہ ہاسپٹلائز کیا گیا اور پھر جب وہ صحت پا کے ہاسپٹل سے گھر واپس پلٹا 3-4 دن کے بعد اس بچے سے پوچھا گیا کہ بتاؤ تمہارے کیا جذبات ہیں۔ دیکھیے یہیں سے فرق پتہ چلتا ہے، وہ قوم جو آخری امام پر عقیدہ رکھتی ہے ایک دفعہ سلوات بھیج دیں آپ۔ وہ قوم کہ جس کے دل میں باحیات امام کا عقیدہ ہوتا ہے، اس میں اور بقیہ قوموں میں فرق ہوتا ہے۔ ایک بچے سے پوچھ لیا جائے، کہیں کے اوپر بچہ گیا ہو، چوٹ لگ جائے، پوچھا جائے اب دوبارہ وہاں جاؤ گے، کہے کہ ہرگز نہیں جاؤں گا۔ یہ بچوں کا نیچر ہوتا ہے۔ اگر اسکول میں ٹیچر اس کو مار دیں، کہتا اگلے دن اسکول نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ وہاں پہ مار پڑی ہے نہیں، بچوں کے نیچر میں ہے۔ جہاں ان کو چوٹ لگتی ہے اس جگہ وہ دوبارہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حتیٰ کبھی کبھی گھر کے اندر باپ نے بیٹے کو مار دیا، باپ دوسرے کمرے میں بیٹھا ہے، بیٹا اس کمرے میں دوبارہ جانے میں تیار نہیں۔ کیوں؟ باپ نے مجھے مارا ہے نہیں۔ بچوں کا یہ نیچر ہوتا ہے، جہاں انہیں چوٹ لگی ہے اس جگہ دوبارہ جانے میں تیار نہیں ہوتے۔ اگر جائیں گے تو زبردستی جائیں گے۔ یہ بچہ کہ جو ایک جمعے کو مسجد کے بلاسٹ میں زخمی ہو کر ہاسپٹلائز ہوا اور پھر اب صحت پا کے گھر پلٹا ہے، جب اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے جذبات کیا ہیں، تمہارے احساسات کیا ہیں، تم کیا سوچتے ہو، تم کیا کہنا چاہتے ہو، سنیں گے آپ؟ اس بچے نے برجستہ جواب دیا کہ میں پھر اسی مسجد میں جاؤں گا، میں پھر اسی جگہ پر نماز پڑھوں گا، اس لیے کہ شاید اس ہفتے میں شہادت میں پیچھے رہ گیا، دوبارہ جاؤں گا تاکہ مجھے شہادت مل جائے۔ یہ صرف اس قوم کے اندر جذبہ پایا جا سکتا ہے، کہیں نہیں مل سکتا۔ بقیہ قومیں ڈرتی ہیں، بقیہ قوموں کے اندر خوف ہوتا ہے، یہ وہ واحد قوم ہے کہ جو کبھی بھی موت سے ڈرتی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے جن ہستیوں کا عقیدہ اختیار کیا ہے ان ہستیوں کو کبھی نہ موت آئی ہے نہ آئے گی، اور یہ عقیدہ ہے کہ جو ہمیں بھی کبھی مرنے نہیں دیتا۔ ہم جانتے ہیں اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن جانے کے باوجود اگر ہمیں شہادت ملی ہے
تو پھر ہم جانے کے باوجود زندہ رہیں گے. سنیں گے آپ, ہم سب دعا کرتے ہیں. نہ جانے کون, ابھی مجلس سے پہلے نماز ختم ہوئی ہے, نماز میں سب نے دعا کی ہے. کسی نے گھر کے لیے دعا کی ہوگی, کسی نے اولاد کے لیے دعا کی ہوگی, کسی نے پڑوسی کے لیے دعا کی ہوگی, کسی نے باس کے لیے دعا, سب نے دعا کی ہے. ان دعاؤں میں سب سے اچھی دعا کس کی ہے, کون بتائے گا؟ سب سے اچھی دعا کس کی ہے؟ ان ساری دعاؤں کے درمیان اگر مسجد میں 150 مومنین تھے تو 150 دعائیں ہوئیں یا نہیں ہوئیں؟ ان 150 دعاؤں میں سب سے اچھی دعا کس کی تھی؟ وہ دعا کون سی ہے جو سب سے پیاری ہے؟ اچھا یہ بھی عجیب چیز ہے, جس سے پوچھا جائے وہ اپنی مشکل کو سب سے اہم سمجھتا ہے. جس کے پاس گھر نہیں ہے وہ کہے گا سب سے اہم دعا گھر کی ہے. جس کے گھر میں اولاد نہیں ہے کہے گا سب سے اہم دعا اولاد کی ہے. جس کے گھر میں مثلاً کچھ فیملی پرابلم ہے, سب سے اہم دعا یہی سمجھتا ہے. ہر ایک وہی مشکل اہم سمجھتا ہے جو اس کے اوپر آن پڑی ہے. مسجد پیغمبر ہے, حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ, آپ تشریف فرما ہیں مصلی پر, اور پیچھے بیٹھے نمازیوں کے درمیان ایک صحابی کی آواز بلند ہوئی, اللہم انی اسألک خیر ما تسأل. اے میرے پروردگار, دعائیں سب نے کی ہیں لیکن میں تجھ سے کوئی خاص دعا نہیں, میں تجھ سے وہ شے مانگتا ہوں جو ان دعا کرنے والوں کے درمیان تجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے. کیا پیاری دعا ہے, سب سے اچھی دعا. کسی نے اولاد مانگی, کسی نے مثلاً بیوی مانگا, کسی نے پڑوسی مانگا, کسی جو بھی دعا مانگی ہے, ان سب میں جو دعا تجھے اچھی لگتی ہے وہ مجھے عطا کر دے. اچھا اب کون بتائے کہ سب سے پیاری دعا اللہ کو کون سی لگتی ہے؟ کون بتا سکتا ہے؟ یہ تو صرف وہی بتا سکتا ہے جس کا تعلق اللہ کی بارگاہ سے ہو. حضور اکرم آپ کی بارگاہ میں سارا مجمع بیٹھا ہے, یا رسول اللہ اس کو کیا ملے گا, آپ بتائیے. آپ نے فرمایا اگر اس بندے کی دعا آج اللہ نے قبول کر لی تو اس بندے کو اللہ اپنی سب سے زیادہ پیاری شے یعنی اپنی راہ میں شہادت عطا کر دے گا. اور فرمایا اپنے سب سے زیادہ پیاری کوئی شے ہے اللہ کو تو یہ شہادت ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیے سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام, آپ کی حیات طیبہ میں آپ دیکھ لیجیے ساری فضیلتیں, دنیا کی کوئی ایسی شے جو فضیلت کہلائے نہیں ہے کہ جو مولا کے پاس نہ موجود ہو. جس میدان جنگ میں قدم رکھا جیت کے واپس آئے ہیں, جس گھرانے میں شادی کی وہ بہترین گھرانہ, جناب سیدہ سے بہتر کوئی گھرانہ نہیں ہے. اولاد کائنات کی بہترین اولاد, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مولا نے ان ساری فضیلتوں کو حاصل کرنے کے بعد یہ فرمایا ہو کہ میں کامیاب ہو گیا. اگر فرمایا تو کب فرمایا؟ جب درجہ شہادت پر فائز ہوئے. فزتو ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب. کیوں؟ اس لیے کہ امیر المؤمنین کی نگاہ میں سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے. بس میں نے یہاں تک آپ کے ذہنوں کو پہنچا دیا, اب آپ سنیے. لیکن یہ شہادت اس طرح سے نہیں مل سکتی جس طرح سے ہم آپ سوچتے ہیں. توجہ سے سنیے گا, میں بڑی احتیاط سے لفظیں ادا کر رہا ہوں. گئے سرحد کے اوپر قتل ہو گئے, لکھا جائے گا شہید ہو گئے. شہید نہیں ہے. زمین کے لیے جنگ ہو گئی, حملہ آور ہو گئے, کچھ لوگ قتل ہو گئے, کہا شہید ہو گئے. شہید نہیں ہے. کب شہادت ملے گی؟ ایک شرط کے ساتھ, ان الشہادت باب من ابواب الجنہ, شہادت جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. فتحہ اللہ علی ید خاصۃ اولیائہ, یہ دروازہ اللہ تبھی کھولتا ہے جب کوئی اللہ کا نمائندہ, اللہ کی حجت, اللہ کا ولی اس شہادت کے لیے اجازت دے.
توجہ فرمائی آپ نے؟ میدان جنگ میں تب انسان اپنی قربانی پیش کر سکتا ہے جب امام معصوم کی طرف سے اجازت ہو۔ اب آپ نے محسوس کیا 3 شہادتوں کا میں نے ذکر کیا تھا، ایک میدان جنگ کی شہادت، ایک بم بلاسٹ کے ذریعے سے مسجد میں اٹیک ہو جائے وہ شہادت، تیسرا بستر کے اوپر درجہ شہادت پا لینا۔ ان 3 کے درمیان وہ جو میدان جنگ کی شہادت ہے وہ تو اس بات پر منحصر ہے کہ آخری امام کے حضور میں مؤمنین آگے بڑھیں اور شہید ہو جائیں، اسی لیے صبح میں دعا کرتے ہیں۔ تو یہ شہادت تو امام کی اجازت سے ممکن ہے۔ دوسری شہادت وہ ہے کہ جو بستر کے اوپر انسان کو درجہ شہادت مل جاتا ہے، اس کا اپنا رتبہ ہے۔ لیکن یہ شہادت کہ جو انسان اللہ کی راہ میں مسجد میں آ کر بیٹھا اور پھر اس کے اوپر حملہ ہو جائے، وہ قتل کر دیا جائے، یہ شہادت کہ جلوس لے کے نکلا اور لوگوں کے حملے کی بنا پہ قتل کر دیا جائے، یہ شہادت کہ جس میں انسان کسی بھی ایسے انداز میں کہ جہاں پہ جنگ کرنے نہیں گیا ہے اور دشمن کی طرف سے حملہ ہو جائے اور پھر شہادت پا لے، یہ وہ شہادت ہے کہ جو آج ہمارے درمیان موجود ہے، اور یہ وہ شہادت ہے جو شہیدوں کو تلاش کر رہی ہے۔ ہمیں اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا ہے کہ یہ شہادت اگر مل رہی ہے تو اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے۔ اور پھر میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، شہادت کے لیے بھی جو جگہ ملتی ہے وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ کہاں شہادت ملی؟ سڑک پر شہادت ملی یا اللہ کے گھر میں؟ اللہ کے گھر کی اہمیت زیادہ ہے۔ آئے کس لیے تھے یہ بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر انسان مثلا ایک شادی کا فنکشن مسجد میں ہو رہا ہے اس میں آیا ہے، نہیں، اگر اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے تو اور درجہ بڑھ جائے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان مسجد میں آیا ہے باوضو نہیں ہے، لیکن جب نماز کی صفیں مرتب کرتے ہوئے صف میں آ کر بیٹھتا ہے، اس کے معنی یہ کہ باوضو ہو کر آ کے بیٹھتا ہے۔ اب آپ ذرا ان ساری چیزوں کو ذہن میں لاتے ہوئے سوچئے کہ یہ پڑوسی ملک میں ان افراد کو اللہ نے درجہ شہادت عطا کیا، مسجد میں آیا تھا، نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا، باوضو ہو کے آیا تھا، پاک و صاف لباس پہن کے آیا تھا، کیا اس سے بہتر بھی کوئی شہادت ہو سکتی ہے؟ یہ وہ شہادت ہے کہ جس پر ناز کرنا چاہیے، اس لیے کہ مسجد میں شہادت تو میرے مولا کی شہادت کی تأسی ہے۔ میرے مولا کو بھی مسجد میں شہید کیا گیا، اور خود اس طرح کی شہادت کی بنا پر یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ یہ جو ہم سے کہا جاتا ہے کہ تم مسجدوں کو کیا جانو، تم نمازوں کو کیا جانو، تمہارے وہاں تو نماز جمعہ بھی نہیں ہوتی ہے، پتہ چل گیا کہ یہ سب دشمنوں کے الزامات ہیں۔ ہم مسجد بھی آتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جمعہ بھی قائم کرتے ہیں، اور پھر ان کے درمیان یہ بھی پتہ چل گیا مسجدوں پہ حملہ کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا، نمازیوں پہ حملہ کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، باوضو افراد پہ حملہ کرنے والا اسلام کا ماننے والا نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کا نام رکھ لینے سے مسلمان نہیں ہوتا ہے، اپنے کردار سے انسان مسلمان ہوتا ہے۔ یہ افراد یقیناً مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اور پھر ایک اور شہادت کہ جو اس قطیف کے مؤمنین کو اس انداز میں شہید کیا گیا، آپ ذرا سوچئے، ان میں سے اکثر وہ تھے کہ جن کا جرم یہ تھا کہ وہ عزاداری میں شرکت کرتے تھے، جن کا جرم یہ تھا کہ وہ امام حسین کے لیے سینہ زنی کرتے تھے، جن کا جرم یہ تھا کہ وہ امام حسین کے لیے نوحے پڑھتے تھے، اور بتایا کیا گیا یہ سب حکومت کے مخالف تھے، اس لیے قتل کر دیے گئے۔ ان سب نے حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی، حتیٰ میں نے دیکھا ایک چینل کے اوپر تو یہاں تک کہا گیا کہ اگر ان افراد کو قتل نہ کیا گیا ہوتا، پھانسی نہ دی گئی ہوتی، تو محمد بن سلمان کی حکومت کا تختہ الٹ جاتا۔ آپ ذرا سوچئے، 41 آدمی جن کے ہاتھوں میں کوئی اسلحہ بھی نہیں ہے، جن کے پاس کوئی ویپن بھی نہیں ہے، جن کے پاس کوئی ایسی ٹریننگ کہ جو فوجیوں کو دی جاتی ہے وہ بھی نہیں ہے، وہ ان حکومتوں کے تختے کو الٹنے کے لیے آئے تھے۔ یہ اس سے پتہ چلتا ہے
کہ ان کی حکومت کتنی کمزور ہے، اگر 41 عزادار کھڑے ہو جاتے ہیں تو حکومت لرزنے لگتی ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ حکومت خطرے میں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج بھی عزاداروں سے دشمن خوف زدہ ہے، ساری چیزیں وہ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جب عزادار ماتم کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن بس میں نے اپنی بات کو مکمل کر دیا، حقیقت یہ ہے کہ ہم جتنا بھی شہید کیے جائیں، ہمیں یہ احساس کہ ہمارا امام موجود ہے ہمیں زندگی دیتا ہے۔ ہم خود کو کبھی اکیلا نہیں سمجھتے، چاہے ایک ساتھ لاکھوں افراد قتل کر دیے جائیں تب بھی ہم اکیلے نہیں ہیں، اور اگر اکیلے ہوتے ہوئے ہمیں قتل کر دیا جائے تب بھی ہم اکیلے نہیں ہوتے، اس لیے کہ میرا امام موجود ہے۔ کل جس عظیم الشان امام کی شب ولادت کا آپ جشن منعقد کرنے والے ہیں، وہ امام آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ان کی نگاہوں میں ہیں۔ وہ اولاد جب تک باپ گھر میں ہوتا ہے شرارتیں نہیں کرتی، کیوں؟ اس لیے کہ باپ دیکھ رہا ہے۔ یہ قوم بھی اپنے امام کی نگاہوں کے سامنے ہے، لہٰذا لغزشیں نہیں ہیں، لہٰذا خطائیں نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو اس کے معنی ہے کہ ابھی ہم امام کی طرف متوجہ نہیں ہوئے ہیں۔ امام تو مدد کر رہے ہیں۔ کب ایسا ہوا کہ ہم نے امام کو بلایا ہو اور امام نے ہماری مدد نہ کی ہو؟ یہی مرحوم علامہ مجلسی کے نواسے ہیں، بہت بزرگ عالم دین گزرے ہیں، حاج محمد تقی الماسی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جو حضرت سے ملاقات کرنے والوں سے متعلق ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ اسی سامرہ میں ایک ایسے مرد مؤمن کا واقعہ کہ جس نے اپنی مشکل کے بہت تاجر تھا، مشکلات میں گھر گیا تھا، اس مشکل میں گھرے ہوئے انسان نے صرف اتنی نذر کی تھی کہ میری مشکل اگر حل ہو گئی تو میں 1200 دینار اپنے آخری امام کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تعداد چونکہ 12ویں امام سے توسل کیا تھا، 12ویں امام کے لیے 1200 دینار میں دوں گا، صرف یہ نذر کی تھی، کسی سے نہیں بیان کیا تھا۔ آپ سنیں گے ایک دن دروازے کے اوپر ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں آپ سے وہ رقم لینے کے لیے آیا ہوں کہ جس رقم کو آپ کو آخری امام کا نام لیا کہ انہیں دینا ہے۔ اچھا، نہ مانگنے والے کو پتہ ہے کہ جس نے کہا ہے یہ 12ویں امام نے کہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ جو رقم آپ کو دینی ہے فلاں شخص کو میں اس رقم کو لینے آیا ہوں۔ وہ تاجر تو حیرت میں پڑ گیا کہ آخر اس کو پتہ کیسے چلا کہ مجھے ایک رقم دینی ہے۔ کہا اچھا بتاؤ تم میرے پاس کیوں آئے مانگنے؟ بہت سے دروازے تھے، کہیں بھی چلے آتے۔ کہا نہیں، میں صحرا میں جا کر اپنے امام سے توسل کر رہا تھا کہ مولا مشکلات میں گھر چکا ہوں، میری مدد کر دیجئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک عظیم الشان شخصیت آئی، آنے کے بعد مجھ سے کہا کہ فلاں جگہ سامرہ میں چلے جاؤ، فلاں تاجر کے گھر کے اوپر جانا اور جا کر کہہ دینا کہ وہ رقم جو انہوں نے حجت ابن الحسن کے لیے رکھی ہے وہ رقم تمہارے حوالے کر دیں۔ توجہ فرمائی، نہ اسے پتہ ہے کہ مدد کرنے کے لیے آنے والی شخصیت کون ہے، نہ انہیں پتہ ہے کہ امام نے بھیجا ہے، لیکن امام کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا نذر کی ہے۔ امام کو خبر ہے کہ آپ اپنی مشکل سے نجات پانے کے لیے کس طرح سے اپنے امام کے لیے نذر کر رہے ہیں۔ ایک ذات سے توسل کیا ہے 2 افراد نے، اور دونوں کی مشکل کو امام نے حل کر دیا۔ توجہ فرمائیں، یہ ہے امام کی ذات۔ ہم نے کب مشکلات میں گھر کے اپنے امام کو پکارا؟ ہم نے کب ایسا ہوا کہ سختیاں جب بڑھ گئیں تو اپنے آقا اور مولا کی بارگاہ میں ہم گئے ہوں؟ ہمیں کبھی اپنے مال پہ بھروسہ ہوتا ہے، کبھی پولیٹیشنز پہ بھروسہ ہوتا ہے، کبھی اپنی طاقت پہ بھروسہ ہوتا ہے، نہیں بھروسہ ہے تو اپنے امام پر۔ ہم نے امام کو کب پکارا؟ اور امام مدد کرتے ہیں، بالخصوص
اگر سرکار سید الشہداء کے مصائب کے موقع پر انسان اپنے امام کو یاد کرتا ہے. میں نے آپ کے درمیان یہ بات منبر سے پڑھی تھی کہ آخری امام نے اسی مکیال المکارم میں جملہ ہے. آخری امام نے کیا فرمایا تھا؟ مجھے وہ انسان پسند ہے، مجھے وہ مؤمن پسند ہے جو میرے جد امام حسین کے مصائب کو سننے کے بعد میرے ظہور کی دعا کرتا ہے. اس کے معنی ہے کہ امام کی نظر ہوتی ہے اس انسان پر جو مصائب کے مکمل ہو جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے. وارث حسین چاہتے ہیں کہ امام حسین کے مصائب کے بعد ان کے ظہور کی دعا کی جائے. آج جشن کا بھی عنوان ہے، آج مجلس کا بھی عنوان ہے. ان شہداء کی مجلس کے اختتام پر جب ہمارے ہاتھ اٹھیں تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ضرور کریں کہ پروردگار اس وارث حسین کے ظہور میں تعجیل فرما. جب امام حسین کے مصائب کا ذکر ہوتا ہے، آج شب جمعہ ہے، آپ واقف ہیں کہ جب سرکار ابو الفضل عباس کے مصائب کا ذکر ہوتا ہے تو آخری امام تشریف لاتے ہیں. آئیے دلوں کو لے کے کربلا کی بارگاہ میں چلیں. وہ کربلا کہ جس کربلا نے سارے امتحان امام حسین کے لیے ہیں، لیکن کسی بھی امتحان میں حسین کا وہ انداز نہیں دکھا کہ جو انداز جناب عباس کے لیے امام حسین کا دکھائی دیا. جوان کی میت اٹھائی ہے لیکن حسین کی کمر نہیں جھکی ہے. قاسم کی لاش کے پامال شدہ حصے اٹھائے ہیں لیکن امام حسین کی کمر نہیں جھکی. حتیٰ عون اور محمد کے جنازے اٹھائے، حسین نے اپنی کمر پہ ہاتھ نہیں رکھا، لیکن نہ جانے جوان بھائی کی شہادت کا رنج کتنا زیادہ تھا. اب جب حسین میدان کربلا کی طرف بڑھے ہیں، آواز دیتے جا رہے تھے کہ الان انکسرت ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی. اے عباس، اب تمہارے بعد حسین اپنی کمر کے سہارے سے کیسے زندگی گزارے گا؟ ہاں، امام حسین میدان کربلا کی طرف بڑھے، جانا تھا اپنے بھائی کے جنازے تک، لیکن اچانک حسین زمین کربلا پہ بیٹھے، جھکنے کے بعد کچھ اٹھایا اور اٹھا کر بوسے دینا شروع کیا. مقتل کی لفظیں ہیں، یہ بھائی کے ہاتھ تھے، بھائی کا بازو تھا جو امام حسین نے اٹھا کر بوسا لیا تھا، اور پھر امام حسین اپنے بھائی کی طرف آگے بڑھے تھے. ہاں، یہ غازی کا ہاتھ تو پہلے کٹا تھا، غازی کا جنازہ تو بعد میں نہیں پہلے ملنا چاہیے تھا، لیکن مقتل کی لفظیں ہیں کہ جب غازی کے ہاتھ قلم ہو گئے اور یہ مشکیزہ بھی شہید ہو گیا، غازی نے اپنے گھوڑے کو پھر میدان کربلا کی طرف گھما دیا کہ میں نہر فرات میں جا کے دوبارہ پانی لوں گا اور پھر خیمے میں واپس جاؤں گا. حسین اب جو سرانے پہنچے اور اپنے بھائی کو اس عالم میں دیکھا، پورا بدن زخمی ہے، تیروں سے بدن چھلنی ہے، اپنے بھائی کے سرانے پہنچے. بس ہزاروں آخری جملہ ہے، فرماتے اے بھیا اگر کوئی تمنا ہو تو بتاؤ تاکہ حسین پوری کر سکے. فرماتے اے آقا، جب دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ پہ نظر پڑی تھی، دل چاہتا ہے کہ دنیا سے جاتے وقت آپ پہ میری نظر پڑے. امام حسین نے فرمایا کہ تمہارا حسین سرانے بیٹھا ہے. فرماتے آقا، میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، دوسری آنکھ میں خون بھر گیا ہے، میں کیسے آپ کی زیارت کروں؟ اپنے دست مبارک سے حسین نے غازی کی اس آنکھ کے خون کو صاف کیا. اب جو نظر حسین کے چہرے پہ پڑی، آنکھوں سے اشک روانہ ہو گئے. آقا، میں تو شہادت کے موقع کے اوپر آپ کے زانوں پہ اپنا سر رکھے ہوں، لیکن آپ کی جب شہادت واقع ہوگی، کون ہوگا جو آپ کے سرانے آ کر بیٹھے گا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد. پروردگار، ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما،
دل کی گہرائیوں سے آمین کہیے تاکہ آواز بھی آپ کی بلند ہو۔ پروردگار وارث حسین کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہم سب کو اپنے آقا اور مولا کی رکاب میں شہادت نصیب فرما۔ پروردگار آقا اور مولا کے قلب ناظمین کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار شب براءت قریب ہے، ہمارے آقا اور مولا کی شب ولادت قریب ہے۔ پروردگار ان تمام مؤمنین کی حاجتوں کو قبول فرما۔ پروردگار وہ تمام افراد جو دنیا میں شیعوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، پروردگار ان سبھی کو اس دنیا میں ذلیل و خوار و رسوا فرما۔ ان شہداء کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ ان شہداء کے خاندان کے تمام افراد کو صبر جمیل عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کو آقا امام حسین اور بقیہ ائمہ اطہار کی بارگاہوں کی زیارت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم